دوستو تفسیر مجمع البیان میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جس وقت معاذ نے آیت یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا سورہ نبا آیت نمبر 19 کے بارے میں پوچھا کہ جب روز قیامت میں سور پھونکا جائے گا تو گروہ گروہ کر کے آئیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے۔ چشم مبارک میں آنسو بھر آئے اور فرمایا قیامت کے روز میری امت کی 10 قسمیں ہو جائیں گی، خدا ان قسموں کو لازمی طور پر تمام مسلمانوں سے لازمی طور پر جدا کر دے گا اور ان کی صورتوں کو بدل دے گا۔ کچھ لوگ بندر کی شکل میں اور بعض صورت کی شکل میں ہوں گے، ایک گروہ کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے، ایک گروہ اندھا، ایک گونگا اور بہرا ہوگا۔ ایک جماعت اس حال میں آئے گی کہ وہ لوگ اپنی زبانیں چبا رہے ہوں گے اور ان کے منہ سے پیپ جاری ہوگی، اور اہل محشر ان کی بدبو سے پریشان ہوں گے۔ لوگوں کی ایک تعداد اوندھی اور سر کے بل وارد ہوگی اور اسی حالت سے انہیں عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ چند لوگ آگ کی سلاخوں میں آویزہ ہوں گے اور ایک جماعت کی بدبو مردار سے بھی زیادہ ہوگی، اور انہیں قطران یعنی تارکول کا لباس پہنایا جائے گا جو ان کی جلدوں سے چپکا ہوا ہوگا۔ پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا جو شخص بندر کی صورت میں مشہور ہوگا وہ نمان یعنی سخن چین یعنی وہ شخص ہے جو دو آدمیوں کے درمیان جدائی اور مخالفت پیدا کرتا ہے اور ایک کی بات وہ دوسرے تک پہنچاتا ہے، یعنی اس کی بات ادھر اس کی بات ادھر۔ اور جو شخص سور کی صورت میں آئے گا وہ حرام کھانے والا ہوگا، مثلا وہ شخص جس نے اپنے کاروبار میں کم فروشی کی ہے، اپنے معاملے میں خیانت کی ہے، خراب مال کو اچھے مال میں مخلوط اور مکس کر کے بیچ رہا ہے اور لوگوں کا مال ہضم کیا ہے۔ اور جو شخص اوندے منہ سرنگو ہوگا وہ سود خوار ہے۔ جو شخص اپنی زبان چبا رہا ہوگا اور اس کے منہ سے پیپ جاری ہوگا وہ عالم بے عمل ہے۔ ہر وہ عالم جس کا کردار اس کی گفتار کے برخلاف ہوگا، وہ واعظ و نصیحت تو خوب کرتا ہوگا لیکن عمل میں پیچھے ہوگا۔ دوسرے اس کی باتوں سے فائدہ اٹھائیں گے لیکن وہ بدبخت خود بے عمل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی زبان چبائے گا اور حسرت میں مبتلا ہوگا۔ جس شخص کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوگے وہ اپنے ہمسایہ کو ایذا اور تکلیف پہنچانے والا ہوگا، اور جو شخص اندھا ہے وہ حاکم جور اور ناحق ہے جس نے خلاف انصاف حکم دیا ہوگا۔ جو شخص گونگا اور بہرا ہوگا وہ عجب اور خود پسندی کرنے والا ہے۔ ہر خود پسند اور خود غرض بہرا اور گونگا واد محشر ہوگا۔ جس کو آگ کی سلاخوں اور شاخوں میں باندھا جائے گا وہ دنیا میں سلاطین کے پاس چغل خوری اور بدخوئی کرنے والا اور لوگوں کے لیے زحمت و اذیت کے اسباب فراہم کرنے والا ہے۔ جو شخص مردار سے بھی زیادہ گندا اور بدبودار ہوگا وہ دنیا میں حرام لذتوں اور شہوتوں سے بہرہ اندوز ہونے والا اور اپنے مال میں سے واجب الہی حق نہ دینے والا ہے۔ اور جسے آگ کا لباس پہنایا جائے گا وہ غرور اور تکبر کرنے والا ہے۔ دوسری حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جن لوگوں کی دونوں آنکھوں میں آگ کی میخیں ٹھوکی جائیں گی وہ اپنی آنکھوں کو آرام سے پر کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اور دوستو اس کے ساتھ میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ اور بیان کرتا چلوں کہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب عقائد میں نقل کیا ہے کہ ایک روز امیر المومنین علی علیہ السلام نے راستے سے گزرتے ہوئے چند جوانوں کو لغو باتیں کرتے ہوئے اور ہنستے ہوئے دیکھا تو فرمایا، آیا تم لوگ اپنے اعمال کو اس طرح کی باتوں سے سیاہ کرتے ہو؟ ان لوگوں نے عرض کیا، یا امیر المومنین کیا یہ باتیں بھی لکھی جاتی ہیں؟ فرمایا، ہاں، یہاں تک کہ جو سانس لی جاتی ہے وہ بھی لکھی جاتی ہے۔ البتہ اگر تم کوئی کانٹا راستے سے ہٹا دو تو تمہاری آنکھ روشن ہوگی کیونکہ تم نے لوگوں کی اذیت کو دفع کیا ہے۔ اگر تم نے کسی کوچے میں خربوزے کے چھلکے یا کسی پتھر کو راستے سے اٹھا لیا ہے تاکہ اس سے کسی کے پاؤں میں لغزش یا زحمت
یا تکلیف نہ ہو تو یہ چھوٹا سا عمل بھی کبھی ضائع نہ ہوگا۔